اچھا دیکھو، جتنا منصب ملتا ہے نا اتنی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں. تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، تھوڑی سی ذمہ داری بڑھی، پھر محمد رسول اللہ پڑھا اور ذمہ داری بڑھی، اب علی ولی اللہ پڑھا، بالکل ہی ذمہ داریاں بڑھ گئی. ہو علی کا شیعہ اور کھیل رہا ہو جوا، علی کے لیے شرمندہ. اب داد بنتی ہے اس پہ چوپ نہیں بنتی ہے. اچھا دیکھو میں سادہ لفظوں میں سمجھاتا ہوں. بندہ شاہ صاحب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو جیدے کول زیادہ پیسے لینا اللہ اور دے، وہ گلی محلے والے ڈاکٹر کو نہیں جانا، وہ مطمئن ہی نہیں ہوتا اس پہ. وہ جب تک 10-12 ہزار والی فیس والا ڈاکٹر نہ ملے اس کا بخار ہی ٹھیک نہیں ہوتا. بخار تو پیناڈول سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن وہ مطمئن نہیں ہوتا. چلو بڑے آدمی جو ہوئے تو پھر ڈاکٹر ان کو منع کرتا ہے جی آپ نے گوبھی نہیں کھانی، آلو نہیں کھانا، چینی استعمال نہیں کرنی، دودھ دہی یہ وہ چیزیں سب کچھ ختم. وہ چاٹ بنا کے کچن میں لگاتے، اپنی بیگم سے کہتے ہیں یہ چیزیں مجھے منع کی ہے ڈاکٹر نے، بچوں کے لیے جو مرضی پکا، میرے لیے کبھی نہ پکانا. سر پہ قرآن رکھ کے آپ کو علی کا واسطہ دے کر آخری حلالی تک ہاتھ باندھ کے سوال کر لوں، ناراض بھی نہیں ہونا. گوبھی حرام ہے کہ حلال؟ حلال ہے. دودھ حلال ہے، چینی حلال ہے، یہ آلو شالو حلال ہی ہے. حد نہیں ہوگی تیری خاموشی کی. ڈاکٹر کے کہنے پہ حلال چھوڑ دیتا ہے، علی کے کہنے پہ حرام بھی نہیں چھوڑتا. یہ ہے نیاز بے کم آدمی. یہ دیکھ زمانہ دیکھے کہ یہ نیاز بے کم آدمی کیا سن رہا ہے. انہوں نے میری آج مرشد مدد کر دی ہے، قسم سے آپ نے حد کر دی ہے. آپ کی کیا بات ہے؟ نماز واجب ہے، علی پڑھتا تھا، تجھے کیوں شرم آ رہی ہے؟ اور جس دن میرے بچوں آپ نماز پڑھتے ہیں نا، اس دن نماز فخر کر کے کہتی ہے کہ آج مجھے کسی علی والے نے پڑھا ہے. آج یہ بیان پہ رکھنا، شرم آنی چاہیے علی کے شیعہ کو جو بے نماز ہو کے پھرتا رہتا ہے. کعبے میں علی ہے، تجھے سجدہ کرتے ہوئے کیا ہو؟